دور جہالت میں غلاموں پر ظلم۔ سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں ان بے زبان غلاموں کی زندگی، جنہیں انسان نہیں صرف خریدنے اور بیچنے کی چیز سمجھا جاتا تھا۔ اے غلام، ابھی تک کوئی کام کیوں نہیں ہوا؟ کیا میری بات کی کوئی قیمت نہیں؟ جلدی کام کرو، جلدی۔ جی آقا، ابھی کر رہی ہوں۔ اے غلام، یہ جب کتنی عرصے سے چل رہی ہے؟ کیا ہاتھ میں جان نہیں؟ جی آقا، میں صبح سے مسلسل کام کر رہی ہوں۔ کوئی بہانے نہیں سننے، مجھے کام چاہیے، چاہے تم ٹکو یا مرو۔ جی آقا، میں کوشش کر رہی ہوں۔ اے میرے رب، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا سہارا ہے۔ اگر ساری دنیا بھی مجھے چھوڑ دے تب بھی میں تیری ہی عبادت کروں گی۔ رکو، یہ کیا کر رہی ہو؟ کس کی آگے جھک رہی ہو؟ آقا، میں اپنے ایک رب کے سامنے سجدہ کر رہی ہوں جو آسمان اور زمین کا مالک ہے۔ کیا تم نے ہمارے معبودوں کو چھوڑ دیا ہے؟ ایک غلام ہو کر ہماری نافرمانی کی ہمت کیسے ہوئی؟ میں آپ کی غلام ضرور ہوں آقا، لیکن میری روح صرف میرے رب کی فرما بردار ہے۔ اب تمہیں اپنے اس فیصلے کی قیمت چکانی پڑے گی۔ کوئی میرے لیے پانی لے کر آئے۔ یہ لیجیے آقا، شربت پیجیے۔ شربت؟ میں نے شربت مانگا تھا، میں نے پانی کہا تھا، پانی۔ رکو، تمہاری اس غلطی کی سزا تو میں ابھی دیتا ہوں۔ تم غلام ہو، تمہاری غلطی کی سزا سے سزا ہے، تمہاری کوئی عزت نہیں، کوئی حق نہیں، کوئی آواز نہیں۔ خاموش! آقا، مجھے معاف کرتے، میں نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ خاموش! غلام صرف حکم مانتا ہے، اسے درد محسوس کرنے کی اجازت نہیں۔ آقا، میرے ہاتھ کام رکھتے۔ بہن، خاموش ہو جاؤ، تمہیں پتہ تو ہے ہم غلاموں کی کوئی عزت نہیں۔ یا رب، اس دنیا میں کوئی آئے گا جو ہمیں بھی انسان کہے گا۔ غلام ہی نہیں بلکہ دور جہالت میں عورت بھی بے بس تھی۔ اس کی عزت، اس کی مرضی اور اس کے حقوق کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں دور جہالت کا ایک اور دردناک منظر۔ ہم کب تک خاموش رہیں گے؟ ہماری بات سننے والا کیوں نہیں کوئی؟ یہ میری بیٹی ہے، اور اگر یہی بیٹا ہوتا تو قبیلے کی شان ہوتا۔ ہماری ہنسی کیوں چھین لے گئے؟ ہمارا قصور کیا تھا؟ بیٹا، ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم عورتیں ہیں۔ کاش کوئی آئے جو ہمیں بھی عزت سے جینا سکھائے۔ خاموش! بیٹا، تو کیوں ظلم کر رہا ہے؟ خاموش ہو جا تو بھی، تو میری ماں نہیں، تو غلام ہے، غلام۔ عورت کی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، اسے سر جھکا کے جینا چاہیے۔ اب ظلم اپنی آخری حد کو چھونے والا ہے۔ ایک معصوم بچی جس کی ہنسی ابھی گونجنا شروع ہوئی تھی، جس کے ننھے ہاتھ ابھی باپ کی انگلی پکڑنا چاہتے تھے، آج وہی ہاتھ زندگی نہیں قبر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کیا صرف بیٹی ہونا اتنا بڑا جرم تھا؟ آئیے تاریخ کا سب سے دردناک منظر دیکھتے ہیں۔ اس گھر میں بھی بیٹی پیدا ہو گئی، پتہ نہیں اب اس بیٹی کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔
میرے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے. نہیں نہیں، آپ کے گھر تو بیٹی پیدا ہوئی ہے. ارے رکو بھائی، کیا پیدا ہوا؟ بیٹی. بیٹی؟ منحوس ہے، لے جاؤ یہاں سے. ہاں ہاں، لے جاؤ یہاں سے اس کو. پکڑو اسے. تم بھی منحوس ہو، تمہاری بیٹی بھی منحوس ہے. دفعہ ہو جاؤ یہاں سے. اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اندر میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے. زبان چلاتی ہو آگے سے. دفعہ ہو جاؤ یہاں سے. حاضرین محفل، 5 سال کے بعد آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں تو آپ کو دکھانے کے لیے لائی تھی، آپ نے تو اسے توڑ دیا. خاموش، تمہاری خوشیوں کی کوئی قیمت نہیں. اندر جاؤ، دوبارہ میرے سامنے نہ آنا. جی بابا. گھر میں آنا ہی عذاب ہے. ان منحوسوں کی وجہ سے گھر میں نحوست چھائی ہوئی ہے. اس سے اچھا میں باہر چلا جاؤں. ارے بھائی، یہ تو وہی ہے نا جس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے. ہاں ہاں، یہ تو وہی ہے جس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے. بیٹا نہ پیدا ہوا تو کیا فائدہ؟ قبیلے والے کیا کہیں گے اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے. اس کو تیار کرو، ہم باہر جا رہے ہیں. کہاں لے کر جا رہے ہیں اس کو؟ جتنا کا ہے اتنا کرو. بابا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں راستے میں آپ کے لیے بہت سارے پھول بھی توڑوں گی. اے کاش لوگ مجھے مجبور نہ کرتے. بابا، آپ زمین کیوں کھود رہے ہیں؟ بس کام ہے بیٹی. میں بھی آپ کی مدد کروں؟ نہیں. بابا، آپ تو بہت تھک گئے ہیں. اس کے اندر آؤ. جی بابا. بابا بابا، مجھے یہاں سے باہر نکالیں. بابا، میرا کیا قصور ہے؟ بابا، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں. بابا، مجھے سانس نہیں آ رہا. بابا 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 بابا. ارے قبیلے والوں، دیکھو دیکھو، میں اپنی بیٹی کو دفنا آیا. آج میں آزاد ہو گیا. مبارک ہو بھائی. یہ کتنی خوشی کی بات. دعاؤں کا سفر مکمل ہوا. فرشتے خوشی سے جھوم اٹھے. نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا کے اندھیرے مٹا دینے تھے. وہ ہستی جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. وہ مبارک رات آ گئی، 12 ربیع الاول کی وہ مقدس رات، جب حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر وہ نور تشریف لایا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کی آمد کے ساتھ ہی ظالموں کے سر جھک گئے، جہالت کے قلعے ٹوٹ گئے، نفرت محبت میں بدلنے لگیں، سنگ دل نرم دل بننے لگے. حاضرین محفل، دور محمد میں اب غلام صرف غلام نہ رہے، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں. اسلام نے تمہیں ذلت نہیں عزت دی ہے. آقا، کیا میں آج واقعی آزاد ہوں؟ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام آزاد کرنے کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے غلام کو آزاد کیا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کا ایک عضو جہنم سے آزاد فرمائے گا. اللہ اکبر. جس دین نے ہمیں آزادی اور عزت دی وہ واقعی کتنا خوبصورت دین ہے. آقا، یہ 2 خوبصورت لباس کس کے لیے ہیں؟ ایک تمہارے لیے بھائی اور ایک میرے لیے. میرے لیے؟ لیکن میں تو آپ کا غلام ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں. جو تم اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو. ماں، مجھے اپنی خدمت کا موقع دیں. آپ نے مجھے بچپن میں سنبھالا تھا. آج آپ کا خیال رکھنا میرا فرض ہے. بیٹا، آج تیری باتوں میں اتنی محبت کہاں سے آ گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ماں کی قدر سکھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماں کے قدموں تلے جنت ہے.
माँ आप मेरा सुकून हैं। बेटा, तूने आज मुझे सिर्फ माँ नहीं, इज्जत का मुकाम दिया है। किसी बाप को अपनी बेटी से शर्मिंदा होने की जरूरत ना रही, बल्कि बेटी बाप की आंखों की ठंडक बन गई। कहाँ है मेरे दिल का टुकड़ा, कहाँ है मेरी जान? आओ बेटी, आज मैं तुम्हें अपने सीने से लगा लूं। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जान, आप मेरे से इतना प्यार क्यों करते हैं? इसलिए बेटी कि आप मेरी रहमत हो, मेरे घर की खुशी हो, मेरी आंखों की ठंडक हो, और बेटी आप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत हो। बाबा जान, क्या मैं वाकई आपके लिए इतनी अहम हूँ? हाँ बेटी,